بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ٹی آئی میں سوچنے کے دو اینگل ہیں۔ ایک وہ ہے کہ یار جس نے پریس کانفرنس کی ہے مجبوری میں کی، لیکن خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں، بشرا بی بی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو اس کو بالکل لینا چاہیے کہ اس نے اتنے مجبور ہو کے پریس کانفرنس کی، اور وہ پی ٹی آئی کے دور میں اس نے کوئی پیسہ بھی نہیں بنایا، اس نے کوئی مال نہیں بنایا، اس نے کرپشن نہیں کی، اور وہ اس نے بڑی سنسیئرٹی سے کام کیا۔ ان میں سے ملیکہ بخاری بھی ہیں، تو ملیکہ بخاری کے حوالے سے بھی ہے کہ خان صاحب ان کو بالکل واپس لیں گے، جس طرح سے انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو کے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ ابھی جب کہانیاں لوگوں کی کھل کے سامنے آئیں گی تو لوگ روئیں گے، دھاڑے مار مار کے روئیں گے کہ یار لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، جس وجہ سے ان کو پریس کانفرنسز کرنی پڑی۔ اب آپ بتائیں، عثمان ڈار، صداقت عباسی صاحب، علی نواز اعوان صاحب، یہ تو خان صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ تین نام ایسے ہیں، یہ تین نام ایسے ہیں کہ عمران خان اگر کسی کے پاس چل کے گئے کسی کے گھر میں تو یہ تین ناموں کے گھروں میں تو ضرور جائیں گے عمران خان، ان تین کے گھروں میں ضرور جائیں گے، باقیوں کے پاس نہیں جائیں گے جنہوں نے تشدد برداشت کیا، لیکن ان تین کے گھر ضرور جائیں گے۔ اور خان صاحب ان کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہیں، اور علی نواز اعوان کے حوالے سے تو خان نے جیل سے پیغام بھجوایا تھا کہ کوئی اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین نہیں ہونی چاہیے، ایک لفظ علی نواز اعوان کے خلاف نہیں کرنا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو پتا تھا۔ اب اس ساری یہ تین نام بھی کنفرم جب واپس آنا چاہیں گے، ان کے لیے بالکل دروازے کھلے ہوں گے۔ اور پھر شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے سیاست سے تو الگ ہو گئی، خان صاحب کو شکوہ بھی ہے، لیکن انہوں نے بھی خان صاحب کے خلاف کوئی کسی طرح کا بیان نہیں دیا۔ مسرت جمشید چیمہ صاحب اور جمشید چیمہ صاحب جو ہیں، ان کی تو واپسی ایک طرح سے ہو ہی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جب ٹویٹس کیے تو خان صاحب نے خود وہ ٹویٹ بھیجے گروپ میں اور کہا کہ سارے اس کو ری ٹویٹ کریں، اور اس وقت خان صاحب باہر تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو خان صاحب نے ہی جیل سے اپروول ملی کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، لیکن پھر وہ پارٹی کے اندر ٹکٹوں کے اوپر اتنی لڑائی پڑ گئی اتنا زیادہ، اور خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے جس نے پریس کانفرنس کیا، لیکن 3-4 ایسے لوگوں کو دیے گئے ٹکٹ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے سیاست سے الگی کی تھی، یعنی پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کی تھی، عمران خان کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر مختلف عہدوں پہ 9 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے اور سیاست سے علیحدگی کی تھی، وہ تنظیمی اور مختلف عہدوں پر موجود ہیں یا ان کو ٹکٹ دیے گئے اور وہ جیتے یا ہارے ہوئے ایک الگ بات ہے۔ 9 لوگ ایسے موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بہرحال یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے حوالے سے ایک ہے کہ یار یہ آئیں گے تو پھر ان کو وہ مین جگہیں مل جائیں گی، اور وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت نیگیٹو چیز چل رہی ہے، جس سے آپ ملیں وہ دوسرے کے بارے میں کہہ کے کمپرومائزڈ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہونا، ایک ہوتا ہے ان کے ایجنڈے پہ چلنا۔ پی ٹی آئی کے 80% لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، 80% لوگ، اور یہ میں آپ کو محاورتاً نہیں کہہ رہا، لفاظی نہیں کر رہا، میں آپ کو انفارمیشن بیسڈ کہہ رہا ہوں۔ 80% لوگ اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ جبری طور پہ گمشدہ کیا، لاپتہ کیا، لے گئے، ادھر بھی انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا۔ ایک مارنے والی ٹیم آتی تھی تو ایک بندہ آتا تھا، یار تمہارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تم بڑے اچھے آدمی ہو، بڑے زبردست بندے ہو، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یار بس چھوڑو یار، سیاست چھوڑ دو، میں تمہیں بڑا، میری تو پوری فیملی بڑا تمہیں سنتی ہے، بڑی فیملی میری، یہ وہ سارا، یہ گڈ کو بیڈ کو عوام بھی ہوتا ہے۔ ادارے کے اندر یہ رابطے میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وہ پھر خبریں بھی پارٹی کے اندر کی لیتے ہیں، کیا چل رہا ہے، اور ان کو تھوڑا سا اعتماد دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سیٹنگ ہے، تمہاری چیزیں نارملائز ہیں، اندر کی چیزیں بتاؤ۔ اور ایک ہوتا ہے ایجنڈے پہ چلنا۔ ایجنڈے پہ میرے پاس سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ چل رہا ہو۔ ہاں ایک چیز اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اور کچھ لوگ اس پہ بالکل ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی اکٹھے نہ ہوں۔ اس پہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل آن بورڈ بھی ہیں اور ان کے ایجنڈے پر بھی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہ ہوں۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کیا حکمت عملی ہے، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو ایک یہ موومنٹ میں اکٹھے ہو جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی، طاقت بڑھ جائے گی اور حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اس کے اوپر بہرحال کچھ لوگ ایجنڈے پہ ہیں۔ باقی رابطے میں ہونا الگ بات ہے، ایجنڈے پہ ہونا الگ بات ہے۔ ایجنڈے پہ میں اس پوائنٹ کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایجنڈے پہ۔ اور باقی بات یہ ہے، دیکھیں خان صاحب جب کوئی چیز کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیں گے تو پھر اس پہ کرنا پڑے گا۔ باقی جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان کو اس لیے کہ وہ ظاہر ہے سیزن ایک پولیٹیشین ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کا آپ دیکھیں نا، ان سے جب سوال ہوئے شیر مروت صاحب کے حوالے سے، انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، بڑا زبردست، انہوں نے انٹرنل معاملات باہر نہیں لے کے آئے، وہ ان کا قد کاٹ اس وجہ سے بڑا۔ اور پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سارے عہدے کے پی کے سے دے دیے، چیئرمین گور صاحب کے پی کے سے، عمر ایوب صاحب کے پی کے سے، پرائم منسٹر کو امیدوار کے پی کے سے، اپوزیشن لیڈر جو اس میں سینٹ میں ہے وہ کے پی کے سے، تو شبلی فراز صاحب، اور یہ سارے۔ تو اس پہ پھر یہ تھا کہ آپ پنجاب کو بالکل اگنور کریں۔ ایک تو پنجاب کو یہ اب چیئرمین پبلک انس کمیٹی دے دیا گیا، اور ساتھ ہی جو پنجاب میں جو پارلیمانی کمیٹیز جو وفاق میں قومی اسمبلی میں، وہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پنجاب کو دی جائیں گی۔ تو پی ٹی آئی کے اندر
نظم بہت ادھر ادھر ہوا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، لیکن یہ جو شیر افضل مروت صاحب کے خلاف ایکشن ہوا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ معاملہ رک جائے گا، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ایک ہر وقت بات ہے کہ وہ فلانا کمپرومائزڈ ہے، فلانا کمپرومائزڈ ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں زبردست ہوں، میں زبردست ہوں، اس چیز نے بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ باقی جو بھی واپس آئے گا وہ خان صاحب کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہوں گی جو نہ مجھے پتہ ہوں گی، نہ آپ کو پتہ ہوں گی، نہ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو پتہ ہوں گی، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو ایک جج نے بھی کچھ چیزیں بھجوائیں کہ کہا کہ آپ نے یہ پوائنٹس آپ اپنے وکیل کو کہیں وہ ریز کرے، اور ایک جج نے کہا میں نے ایسا فیصلہ لکھا ہے کہ کسی کا باپ بھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میں یہی کر سکتا تھا، سزا تو میں نے سنانی تھی، لیکن میں یہ کر سکتا تھا کہ میں فیصلے میں ایسے فلاس چھوڑ دوں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ ایک گواہ نے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا کہ مجھے جب پیش کیا جائے عدالت میں تو میرے پہ جرح جب آپ کریں تو مجھ سے آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، اور ان کے میں ایسے جواب دوں گا کہ جو اوپر آپ کو اپیل میں فائدہ دیں گے۔ تو یہ چیزیں اب ظاہر ہیں لوگوں کو نہیں پتا۔ اب ایک بندے کے بارے میں بہت ایک کمپین چلی کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے بڑا گھٹیا بیان دے دیا خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی وہ بلو دا بیلٹ نہیں تھا لیکن ایک اور معاملہ تھا، تو بڑا، لیکن اس نے وہ جان بوجھ کے وہ بیان دیا تھا اور بتایا تھا کہ میں یہ بیان دوں گا، آپ اس کے بیک اینڈ پہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ میں جس تاریخ کا یہ بیان دوں گا اس تاریخ کو تو یہ معاملہ یہاں تھا، تو واضح طور پہ کنٹرڈکشن آ جائے گی اور آپ کو آگے اپیل میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو خان کو پتہ ہے، تو خان جس کو بھی لے گا ظاہر ہے وہ خان کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور دو لوگوں کے بارے میں جو بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک استحکام پاکستان پارٹی میں گیا اور ایک نے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور وہ ادارے کے بہت قریب ہو گیا، اور ان دو لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ انفارمیشن اندر کی دی استحکام پاکستان میں بیٹھ کے، اس نے دی کہ فلانے بندے آپ کے پی ٹی آئی سے چھوڑ کے آ رہے ہیں اور فلانے آنے والے ہیں، فلانے رابطے میں ہیں، فلاں یہ انفارمیشن لیک کر رہا ہے، فلاں انفارمیشن لیک کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں بھی خان صاحب تک بھجوائی گئیں، اور ایک بندے نے ادارے کے قریب ہو کے بتایا کہ اب ادارہ آپ کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ چیزیں بر وقت پی ٹی آئی کو بتائی جاتی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر خان صاحب کو پتہ ہیں، اور خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے کس کس کو واپس لینا ہے کس کو نہیں لینا، اور کہہ دیں گے تو پھر اس پہ کرنا پڑے گا۔ باقی جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کو اس لیے کہ وہ ظاہر ہے سیزن ایک پولیٹیشین ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کا آپ دیکھیں نا ان سے جب سوال ہوئے شیر مروت صاحب کے حوالے سے، انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، بڑا زبردست، انہوں نے انٹرنل معاملات باہر نہیں لے کے آئے، وہ ان کا قد کاٹ اس وجہ سے بڑا۔ اور پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سارے عہدے کے پی کے سے دے دیے، چیئرمین گور صاحب کے پی کے سے، عمر ایوب صاحب کے پی کے سے، پرائم منسٹر کو امیدوار کے پی کے سے، اپوزیشن لیڈر جو اس میں سینٹ میں ہے وہ کے پی کے سے، تو شبلی فراز صاحب، اور یہ سارے۔ تو اس پہ پھر یہ تھا کہ آپ پنجاب کو بالکل اگنور کر رہے ہیں۔ ایک تو پنجاب کو یہ اب چیئرمین پبلک کمیٹی دے دیا گیا، اور ساتھ ہی جو پنجاب میں جو پارلیمانی کمیٹیز جو وفاق میں قومی اسمبلی میں، وہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پنجاب کو دی جائیں گی۔ تو پی ٹی آئی کے اندر نظم بہت ادھر ادھر ہوا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، لیکن یہ جو شیر افضل مروت صاحب کے خلاف ایکشن ہوا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ معاملہ رک جائے گا، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ایک ہر وقت بات ہے کہ وہ فلانا کمپرومائزڈ ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں زبردست ہوں، میں زبردست ہوں، اس چیز نے بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ باقی جو بھی واپس آئے گا وہ خان صاحب کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہوں گی جو نہ مجھے پتہ ہوں گی، نہ آپ کو پتہ ہوں گی، نہ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو پتہ ہوں گی، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو ایک جج نے بھی کچھ چیزیں بھجوائیں کہ کہا کہ آپ نے یہ پوائنٹس آپ اپنے وکیل کو کہیں وہ ریز کرے، اور ایک جج نے کہا میں نے ایسا فیصلہ لکھا ہے کہ کسی کا باپ بھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میں یہی کر سکتا تھا، سزا تو میں نے سنانی تھی، لیکن میں یہ کر سکتا تھا کہ میں فیصلے میں ایسے فلاس چھوڑ دوں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ ایک گواہ نے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا کہ مجھے جب پیش کیا جائے عدالت میں تو میرے پہ جرح جب آپ کریں تو مجھ سے آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، اور ان کے میں ایسے جواب دوں گا کہ جو اوپر آپ کو اپیل میں فائدہ دیں گے۔ تو یہ چیزیں اب ظاہر ہیں لوگوں کو نہیں پتا۔ اب ایک بندے کے بارے میں بہت ایک کمپین چلی کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے بڑا گھٹیا بیان دے دیا خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی وہ بلو دا بیلٹ نہیں تھا لیکن ایک اور معاملہ تھا، تو بڑا، لیکن اس نے وہ جان بوجھ کے وہ بیان دیا تھا اور بتایا تھا کہ میں یہ بیان دوں گا، آپ اس کے بیک اینڈ پہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ میں جس تاریخ کا یہ بیان دوں گا اس تاریخ کو تو یہ معاملہ یہاں تھا، تو واضح طور پہ کنٹرڈکشن آ جائے گی اور آپ کو آگے اپیل میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو خان کو پتہ ہے، تو خان جس کو بھی لے گا ظاہر ہے وہ خان کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور دو لوگوں کے بارے میں جو بھی بتایا جاتا ہے
کہ ایک استحکام پاکستان پارٹی میں گیا اور ایک نے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور وہ ادارے کے بہت قریب ہو گیا، اور ان 2 لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ انفارمیشن اندر کی دی استحکام پاکستان میں بیٹھ کے، اس نے دی کہ فلانے بندے آپ کے پی ٹی آئی سے چھوڑ کے آ رہے ہیں اور فلانے آنے والے ہیں، فلانے رابطے میں ہیں، فلاں یہ انفارمیشن لیک کر رہا ہے، فلاں انفارمیشن لیک کر رہا ہے. تو یہ باتیں بھی خان صاحب تک بھجوائی گئیں، اور ایک بندے نے ادارے کے قریب ہو کے بتایا کہ اب ادارہ آپ کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ چیزیں بر وقت پی ٹی آئی کو بتائی جاتی نہیں. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے خان صاحب کو پتہ ہیں، اور خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے کس کس کو واپس لینا ہے، کس کو نہیں لینا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگنی محمد صاحب کامی ناصر. اللہ حافظ.